السلام علیکم۔ اچھا، طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک نیو بیان جاری کیا ہے مولانا نعیم بٹ صاحب، جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں اور تبلیغی جماعت میں بھی ان کا بڑا نام ہے۔ کافی عرصہ انہوں نے جماعت کے ساتھ گزارا ہے اور بیان بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہیں قاسم علی شاہ کے سامنے اور وہاں پہ وہ ساری ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے کافی عرصہ پہلے یہ تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ سوشل میڈیا پہ مولانا کا آنا بڑی پابندی تھی کہ آپ مولوی حضرات نہیں ہیں، لیکن موجودہ دور میں مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا کی جان ہے۔ اسی طرح طارق جمیل صاحب بھی سوشل میڈیا کی جان ہے، لیکن انہوں نے خود ٹرائی نہیں کی، وہ خود بخود بن گئے۔ لیکن مولانا جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے کوشش کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ایک نام بنایا۔ اور ویسے بھی اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ جو دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اینٹی دین یا اینٹی پرو جو سارا نظام چلایا جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ اگر وہ برے پیغامات اور بری چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کو روکنے کے لیے بھی سوشل میڈیا پر ہی آنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گے یا علماء نہیں آئیں گے اور وہ اپنی بات کو وضاحت اس پہ نہیں کریں گے، ان کو آگے سے روکیں گے نہیں، تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں بیماری ہوتی ہے وہیں اس کا علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کان میں بیماری ہے اور آپ علاج جو ہے نا پاؤں کا کرتے رہیں تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو سوشل میڈیا پہ اگر معاملات چل رہے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا پہ آنا پڑے گا، یہ ایک علماء کا موقف ہے۔ خیر، یہی بات نعیم بٹ صاحب نے بھی اپنے پروگرام کے اندر کی کہ سوشل میڈیا موجودہ دور کی بہت بڑی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر آنا چاہیے اور اچھے پیغامات دینے، جہاں اس کی برے پیغامات ہیں ہمیں اچھے کی طرف بھی آنا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں پورا بتایا کہ ان کو کس طرح تبلیغی جماعت سے الگ کیا گیا، یعنی ان کو رائیوڈ سے کس طرح الگ کیا جا رہا ہے اور اس میں کیا وجوہات ہیں۔ ویسے تو 3-4 سالوں سے ہی انہیں الگ رکھا جا رہا تھا، لیکن یہ مانسیرا والا بھی واقعہ پیش آیا تو بہت زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھونچال آ گیا۔ تو دوسرا یہ ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا کا جو بیسک ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی ہے، کہ انہوں نے سیاست میں جیسے ہی قدم تو نہیں رکھا لیکن سیاسی بیانات دیے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ خیر، وہ بیانات تو پہلے باقی وزراء کے بارے میں بھی دیتے رہتے تھے، لیکن عمران خان کے بارے میں وہ تھوڑا بڑھ چڑھ کے سامنے آئے تو ظاہر بات ہے یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، کیونکہ جو رائیوڈ مرکز ہے وہاں پہ کوئی بھی سیاسی جو علماء ہیں وہ سپیچ نہیں کرتے، جیسے مولانا فضل الرحمان جو کہ دیوبند کی جان ہے، جو بڑی محنت اور جذبے کے ساتھ سیاست میں آگے دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں نہیں کرنے دی جاتی، تو طارق جمیل صاحب پہ کوئی وہاں پہ بیان کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ اپنے بیانات کھلے عام سوشل میڈیا کے ذریعے ریکارڈ کروائیں، عوام تک پہنچائیں اور وہ اپنے کام کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی آئیے ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں کیا کر رہے ہیں کہ مولانا کے بارے میں نعیم بٹ صاحب اپنی وضاحت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر بھی آپ ویڈیو ذرا دیکھ لیں، پھر اس پہ آپ خود تجزیہ کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں۔ اب میں میڈیا پہ بات شروع کر دی۔ اب میڈیا پہ آہستہ آہستہ، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امام بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ مفتی صاحبان جو تھے نا، پہلے فتویٰ لگاتے تھے کہ میڈیا پہ نہیں آنا، میڈیا پہ نہیں آنا، میڈیا حرام ہے۔ میڈیا، اب مفتی طارق مسعود اس وقت میڈیا کے مین آدمی ہیں جو میڈیا یہ آپ کو یاد ہوگا اگر شروع میں تو مفتی صاحب اپنی صرف آڈیو کیا کرتے تھے، ویڈیو پہ نہیں آتے تھے کہ نہیں جی بندے کی شکل تھی، میڈیا پہ آنا ٹھیک نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل گیا۔ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ سے میں نے پوچھا، میں کہا حضرت میں اس طرح میڈیا پہ آتا ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھی تم میڈیا پہ آیا کرو۔ میرے تبلیغ والوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے کہا تمہیں تو فتویٰ لینا چاہیے تھا کسی تبلیغی مفتی سے۔ مفتی صاحب تو تبلیغی نہیں ہے، تم نے ان سے فتویٰ کیوں لیا؟ صحیح جی۔ اب اس میڈیا کی وجہ سے جو میں سمجھ رہا ہوں، کہ میں میڈیا کر رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، میرے ہاتھ پہ اللہ کے فضل سے ہندو لڑکیاں بھی مسلمان ہوئی ہیں اس میڈیا کی وجہ سے۔ صحیح جی، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی، صحیح جی، سنا جاتا ہے آپ کو جو دنیا میں سنا جاتا ہے۔ میں تو سوشل میڈیا کی میں تو دوسرے میڈیا پہ تو میں آتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے اب جو ہندو مسلمان ہو گئے، یہ میں تبلیغ میں جا کے تو میں نہیں کر سکتا تھا مجھے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ 100 سال میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوا ہو، اتنا بڑا آدمی۔ اب وہ میڈیا پہ آیا ہے
तो तबलीग वालों ने उसको काटी कर दिया। अब रायपुर में जाके बैठ जाते हैं बेचारे, उनको कोई नाम मिल लेता कि इनका बयान होना चाहिए। है ना, बयान करना पाकिस्तान में किसी को अगर आता है तो वो तारिक जमील ही है बस। मेरा कहती ख्याल है किसी और का नहीं। जिनको अल्लाह ने बात समझाई है कि बात करनी क्या है, ये है होता क्या है, बयान कहते किसको हैं, तो उसका नाम मौलाना तारिक जमील है, जिसको करनी आती है। अब रायपुर ने उसको कोई लिफ्ट निकाला। अब जब आप इस तरह कर देंगे कि जिस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल था, जिसकी मैं समझता हूँ, आप इंतमाम भाई इस बात को सेकंड कर देंगे जी कि तबलीग की शनाख्त मौलाना तारिक जमील है। बिल्कुल ठीक है। यानी तारिक जमील के नाम पे लोग तबलीग को जानते हैं, जो तबलीगी जमात क्रिकेट का नाम आया तो इंजमाम भाई का नाम। अब क्रिकेट में क्रिकेट की पहचान इंजमाम भाई है, इस तरह मतलब सईद अनवर है, इंजमाम है, ये क्रिकेट की पहचान। अब मिसाल के तौर पे जी तारिक जमील जैसा, अगर मैं समझता हूँ तारिक जमील साहब अगर ये सियासी सूसी बात ना करते इमरान खान के बारे में या नवा किसी के बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में या दुनिया में कोई आदमी मौलाना के खिलाफ था। ये मौलाना के कुछ थोड़े लोग जो खिलाफ हुए सियासतदान तो आपको पता ही है, सियासी लोगों में तो कुछ लोग किसी के हक में होते हैं, किसी के खिलाफ होते हैं, वो तो ऑब्वियस है। अब मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूंगा तो आधे लोग मेरे खिलाफ होंगे, आगे मेरे हक में होंगे। तो मैं इमरान खान की बात करूंगा तो आगे आधे हक में होंगे, खिलाफ होंगे। अगर मौलाना इमरान खान की बात न करते तो दुनिया में एक भी आदमी उस आदमी के खिलाफ नहीं था, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, कोई। लेकिन इस आदमी को, इस जैसे बड़े आदमी को तबलीग वालों ने उठा के बाहर रख दी।